السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کا ہماری کلاس سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اذا جب تناجیتم، تناجا تناجا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا، ہلکی آواز میں بات کرنا۔ جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجو، تو سرگوشی نہ کرو، لا تتناجو سرگوشی نہ کرو، بالاسم گناہ کی باتوں کی، والعدوان اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کی، اور تناجو سرگوشی کرو، یعنی اگر سرگوشی کرنی ہے تو بالبر نیکی کی، والتقوی اور پرہیزگاری کی، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ، اللہ سے، الذی الیہ جس کی طرف، تو اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ حشرہ معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور حشرہ کا مضارع فارم ہے یحشرو، پیسو فارم میں یحشرو، تا کے ساتھ سیکنڈ پرسن، واو نون کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ انما بے شک النجوى سرگوشی، من الشیطان شیطان کی طرف سے ہے، وہ والی برائیوں والی جو سرگوشی وہ یہ لوگ جو کرتے تھے، جن کے بارے میں پیچھے بات آ رہی تھی، لیحزنا تاکہ وہ تکلیف دے، غم دے، حزنا یحزن غم دینا، تاکہ وہ غم دے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیسا اور نہیں ہے بضارہم یہ سرگوشی، بضارہم یا شیطان، بضارہم ان کو نقصان دینے والا، شیئن کچھ بھی، ذرہ سے ضار نقصان دینے والا، شیئن کچھ بھی، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مومنین کو مگر اللہ کی اجازت سے۔ وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل چاہیے کہ توکل کرے، المؤمنون مومن ایمان والے۔ توکل یتوکل مانے بھروسہ کرنا، تو لام لام امر ہے، یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے، اور وہ ان کو کچھ بھی رنج نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اذا جب قیلا کہا جائے، لکم تم سے، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا، تفسحا معنی ہوتا ہے وسیع ہو جانا، یعنی جگہ چھوڑ دینا، کھل جانا، ٹھیک ہے،
खुल जाओ फिल मजालिसी, मजलिस में, मीटिंग में, फफ्सहू तो खुल जाओ, यफ्सहिल्लाहु लकुम अल्लाह तुम्हें खोल देगा, कुशादगी देगा तुम्हें। ए ईमान वालो, जब तुमको कहा जाए कि मजलिसों में खुल कर बैठो तो तुम खुल कर बैठो, अल्लाह तुमको कुशादगी देगा। सर वईद, इसका जगह का भी मतलब है? जी तफस्सुह, तफस्सुह का जगह छोड़ने का भी मतलब है? हाँ, जगह छोड़ना मतलब खुल जाना, जब खुलेंगे तो जगह ही छूटेगी, थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ बैठना मतलब। जी सर। तफस्सह फिल मजलिस का मतलब होता है मजलिस में खुल खुल कर बैठना, यानी मीटिंग में खुल खुल कर बैठना, बहुत भीच भीच के ना बैठना। وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيर। वइज़ा, और जब क़ीला कहा जाए, उनशुजू, नशज, नशजा, नून शीनजा, नशजा यंशुजू। तो नशजा अन का मान होता है कहीं से हट जाना, उठ जाना, वहां से दूर हो जाना, ऊपर हट जाना, दूर हट जाना। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ, फंशुजू तो उठ जाओ, फंशुजू ये फेले अम्र है, ये भी। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू, रफ़ा, यरफ़उ माने बुलंद करना, उठाना, यरफ़इल्लाह अल्लाह बुलंद कर देगा, अल्लज़ीना आमनू मिनकुम उनको जो तुम में से ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, ऊतुल इल्मा जिनको इल्म दिया गया। ऊतु ये पैसिव फॉर्म है, आता यूती माने होता है देना, तो जिनको दिया गया अल इल्म, इल्म, उनको अल्लाह बुलंद कर देगा, उठा देगा, दरजा दर्जों में। वल्लाहु और अल्लाह बिमा तामलूना उससे जो तुम करते हो, खबीरुन बाखबर है, वाकिफ है। और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो तुम उठ जाओ, तुम में से जो लोग ईमान वाले हैं और जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ह ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब नाजयतुमुर रसूल, नाजा युनाजी, मुनाजात माने होता है अकेले में बात करना, वही सरगोशी के मीनिंग में है, उसी से बना है, नजवा से, रूट इसका वही है, नून जीम वाव, वही रूट है, सरगोशी करना, अकेले में बात करना। ऐ ईमान वालो, जब तुम रसूल से सरगोशी करो, अकेले में बात करो, तो कद्दिमू, कद्दमा युकद्दिमू माने होता है आगे बढ़ाना, पहले करना, बैन यदै नजवाकुम अपनी बातचीत से पहले, यानी जो अकेले में जो तुम्हारी बातचीत हो रही है उससे पहले, बैन यदै माने पहले, सामने, तो नजवाकुम तुम्हारी बातचीत से पहले तुम आगे बढ़ा दो, सदका, सदका से पहले कुछ सदका कर दिया करो, जालिका ये खैरुल लकुम तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, वह अतहर और पाकीजगी का सबब है, और ज्यादा पाकीजा करने वाला है तुमको, पाकीजगी का सबब। फ़इल्लम तजिदू, फिर अगर लम नहीं, तजिदू तुम पाओ, यानी कोई चीज ना हो सदका करने के लिए, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला, रहीमुन रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालो, जब तुम रसूल से राजदाराना बात करो तो अपनी राजदाराना बात से पहले कुछ सदका दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और ज्यादा पाकीज़ा है। फिर अगर तुम ना पाओ तो अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबान है। तो देखिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड ये है, मुफस्सिरीन इसका बैकग्राउंड ये बयान करते हैं कि ये नॉर्मली एक आदत भी होती है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब लोग बात करते थे, बातचीत करते थे, तो बहुत से लोग क्या करते थे कि फिर
آپ سے پرسنلی بات کرتے تھے، آپ منع نہیں کر پاتے تھے کسی کو بھی، آپ کے اخلاق تھے کہ آپ کسی کو بھی بات کرنے کے لیے مطلب پرسنلی وقت چاہتا تھا وہ آپ کا کہ تھوڑا سا پرسنل بات کرنی ہے آپ سے، تو اس سے آپ کو پریشانی بھی ہوتی تھی، ہر وقت لوگ بہت زیادہ کرنے لگے تھے، پریشانی بھی ہوتی تھی کچھ، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ اگر تم ایسا کرنا چاہو، پرسنل باتیں کرنا چاہو، تو اس سے پہلے کسی غریب کی کچھ مدد کر دیا کرو، کوئی صدقہ دے دیا کرو، اس سے پہلے غریب کی کچھ مدد کر دیا کرو۔ تو اس سے ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ ہر آدمی پھر صدقہ کرنے کی وجہ سے ہر آدمی بلا ضرورت نہیں کرے گا یہ باتیں، بلا ضرورت بھی لوگ کرتے تھے، ضرورت ہوتی تھی تو تو کرتے ہی تھے، بلا ضرورت بھی کرتے تھے، مان لیجیے اگر کسی کے سامنے بھی پوچھ سکتے ہیں بات، پھر بھی ہر آدمی سوچتا تھا کہ آپ سے پرسنلی معلوم کروں۔ تو یہ اس وجہ سے کہ یہ چیز کم ہو، اور پھر اگر آدمی کسی کو واقعی ضرورت ہو تو اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے، غریبوں کا بھی، تو یہ حکم تھا۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا اشفقتم، اشفق یشفق اشفاق معنی ہوتا ہے، شفقت کرنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے اور ڈرنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے۔ شفقت کے میننگ میں بھی یہی ہوتی ہے محبت کے آدمی اس کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے یا مصیبت آ جائے اس بات سے ڈرتا ہے، شفقت میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اشفاقہ معنی ہوتا ہے ڈرنا، کیا تم ڈر گئے ان تقدمو کہ تم پہلے دو بین یدی نجواکم اپنی رازدارانہ یا اپنی علیحدگی کی بات سے پہلے صدقات کچھ صدقہ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا تو تم نے اگر ایسا نہ کیا، تم ایسا نہیں کر پائے اگر ایسا نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، فَتُقِیمُوا الصَّلَاةَ قائم کرو نماز کو، اقامہ سے پہلے امر ہے، اقیم واو کے ساتھ پلورل ہے، اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتو اور دو، آتا یوتی معنی ہوتا ہے دینا، آتی تازیتی کے ساتھ پہلے امر بنتا ہے، واو کے ساتھ پلورل ہوگا، وآتو الزکاۃ اور زکات ادا کرو، واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو، بات مانو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول، واللہ اور اللہ خبیر، خبیر باخبر جاننے والا، بما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو، اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے، جانتا ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی رازدارانہ گفتگو سے پہلے صدقہ دو؟ بس اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، إلى الذين ان لوگوں کو، تولوا تولا یا تولا پھر جانا، اور اس کا ایک تولا کا معنی دوستی کرنا، ولایت ان سے بنتا ہے، ولی بھی اس سے ایک میننگ ہوتا ہے، ولی بھی ایک ورڈ آتا ہے اس سے، واؤلام یا اس کا روٹ ہے، ولی دوست، اور ولایتن دوستی، تو کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستیاں لگائی، قومن ایسے لوگوں سے، غضبا غصہ ہوا، اللہ اللہ علیہم ان پر، اللہ جن سے ناراض ہے ان سے وہ دوستی لگاتے ہیں، کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا؟ ما ہم نہیں ہے وہ، منکم تم میں سے، ولا منہم اور نہ ان میں سے، وَيَحْلِفُونَ حلف یحلف معنی ہوتا ہے قسم کھانا، وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، علی الکذب جھوٹ پر، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہم اور وہ یعلمون اس بات کو جانتے ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان
وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اعد یعد مانے تیار کرنا، تیار کیا ہے لہم ان لوگوں کے لیے، اللہ نے، عذاباً عذاب، شدیدہ سخت، انہم بے شک وہ، ساء ما بہت برا ہے، ما جو کانوا یعملون وہ کرتے ہیں، بہت برا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ اتخذوا، اتخذا مانے بنانا، اتخذوا واو کے ساتھ پلورل فارم میں ہے، اتخذوا انہوں نے بنایا، ایمانہم یمین کا پلورل ہے، ایمان قسم، اپنے قسموں کو، جنتن ڈھال، شیلڈ، فصدو صدہ مانے ہوتا ہے روکنا، فصدو تو انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فلہم تو ان کے لیے عذاب مہین ذلت والا عذاب ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے، بس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لن ہرگز نہیں، تغنی اغنا یغنی مانے ہوتا ہے بے نیاز کرنا، تا یہ مونس فارم کے لیے، نہیں بے نیاز کرے گی، فائدہ دے گی، عنہم ان کو، اموالہم ان کی دولت، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے، شیعہ کچھ بھی، اولئکا یہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو ذرا بھی اللہ سے نہ بچا سکے گی، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون۔ یوم جس دن، یبعثهم اللہ، بعث ہے، بعث مبعوث کرنا، جی اٹھانا، جس دن اللہ زندہ کر دے گا، ہم ان کو، جميعا سب کے سب کو، فیحلفون لہو تو وہ قسمیں کھائیں گے، حلف یحلف قسم کھانا، وہ لوگ قسمیں کھائیں گے، لہو اس کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، مطلب کما جیسے کہ، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، تمہارے سامنے، ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، علی شیء کسی بات پر ہے، الا سن لو، انہم بے شک وہ، ہم وہی، الکاذبون جھوٹے لوگ ہیں۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اس طرح قسم کھائیں گے جس طرح تم سے قسم کھاتے تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہے، سن لو یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ استحوذ، استحوذ یستحوذ معنی ہوتا ہے غالب آ جانا، کنٹرول کر لینا، استحوذ علیہم غالب آ گیا ان پر، کنٹرول کر لیا ان پر، الشیطان شیطان نے، فاتو انساہم بھلا دیا ان کو، ذکر اللہ اللہ کی یاد، اولئک یہ لوگ، حزب الشیطان شیطان کی جماعت ہیں، الا سن لو، ان بے شک، حزب الشیطان شیطان کی جماعت، ہم وہی، الخاسرون نقصان اٹھانے والی ہے۔ شیطان نے ان پر قابو حاصل کر لیا، پھر اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی،
یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو کہ شیطان کا گروہ وہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ ان الذين، بے شک وہ لوگ جو یحادون، یحادون مخالفت کرنا، جھگڑا کرنا، نافرمانی کرنا، دشمنی کرنا، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اللہ سے، و رسول اور اس کے رسول کی، اولئک یہ لوگ فی الاذلین سب سے ذلیل لوگ ہیں۔ ذلیل کا سپرلیٹیو ہے ازل، اور یہ اس کا ازل کا پلورل فارم ہے ازلین۔ یہ لوگ شامل ہوں گے ازلین میں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ کتبہ لکھ دیا، اللہ اللہ نے کیا لکھ دیا؟ لأغلبن میں ضرور غالب ہوں گا، ورسلی اور میرے رسول بھی، یعنی سب سے اوپر ہم اور ہمارے رسول ہی رہنے والے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ قوی طاقت والا ہے، عزیز اور زبردست ہے، غالب ہے۔ اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ لا تجدو نہیں پاؤ گے تم، قومن کسی قوم کو، یؤمنون کہ وہ ایمان رکھتی ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، یوادون وہ کیا نہیں پاؤ گے تم ان کو، یوادون کہ وہ دوستیاں کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ودن سے بنا ہے، یہ ودن مانے ہوتا ہے محبت، واد یوادی محبت کرنا آپس میں، یوادون کہ وہ محبت کرتے ہیں، من ان سے جو حاد اللہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی۔ پاسٹ فارم میں ہے ولو کانو، اگرچہ وہ ہوں، یہ لوگ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ چاہے ہوں آباءہم ان کے باپ دادا، او ابناءہم یا ان کے بیٹے، او اخوانہم یا ان کے بھائی، او عشیرتہم یا ان کے خاندان والے، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ سے اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے ایمان والے محبت نہیں رکھتے۔ محبت مانے دلی محبت۔ تم ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اور وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها۔ اولئک یہ لوگ، کتب لکھ دیا، فی قلوبہم کتبہ یہ تھرڈ پرسن ہے، اس نے لکھ دیا، سبجیکٹ ہے اس کا اللہ، اللہ نے لکھ دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الایمان ایمان کو، وایدہم اور ان کی مدد کی، بروح من اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے، ویدخلہم ایدہ یؤید تائید مانے ہوتا ہے مدد کرنا، ویدخلہم اور وہ داخل کرے گا ان کو، جناتن باغوں میں، تجری بہتی ہے، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہر ان کا پلورل ہے انہار،
نہریں، جن کے نیچے سے نہر بہتے ہو. خالدینہ، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا اس میں. یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی، اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. رضیہ راضی ہو گیا اللہ اللہ عنہم ان سے، و اور رضوا عنہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک یہ لوگ حزب اللہ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کے لوگ ہیں. الا سن لو، ان حزب اللہ بے شک اللہ کی جماعت، اللہ کی فوج، ہم وہی المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. یہ سورہ مجادلہ یہاں پر ختم ہو گئی الحمدللہ. آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا اور ورڈز میننگ اس کی لکھ لیجیے گا. السلام علیکم. سر ایدہم کا کیا میننگ ہے؟ ایدہم ایدہ معنی ہوتا ہے ہیلپ کرنا، تائید کرنا، مدد کرنا. ایدہ اوکے سر. یؤید تائید. جی سر. السلام علیکم.